ہماری جو کرنسی تھی 49 میں، وہ بھارت کی کرنسی سے زیادہ مضبوط ہو گئی، اور بھارت کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ اس نے پاکستان کو دھمکی دی کہ اگر تم اپنی کرنسی کو ڈیویلیو نہیں کرو گے تو ہم تم پر حملہ کر دیں گے، کیونکہ دولتانہ چاہتے تھے کہ یہ فسادات کر کے خواجہ ناظم الدین کو اخراج سے علیحدہ کریں اور اس کی جگہ خود وزیر اعظم بن جائے۔ اب سہروردی صاحب نے آنے کے بعد میں نے ان کی تقریر خود سنی، اس میں انہوں نے کہا ہمارے 98% جو مطالبات تھے خود مختاری کے، وہ سن 56 کے دستور میں پورے ہو گئے۔ سکندر مرزا نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو دستور ہے یہ قابل عمل ہی نہیں، یعنی جس پر اس نے حلف اٹھایا۔ ایوب خان پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاستدان بڑے بدماش ہیں، بڑا کرپشن ہے اور بہت زیادہ اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف بھی یہی باتیں کر رہے تھے۔ اچھا، محترمہ اس وقت جو تھی وہ سکندر مرزا کے بہت مخالف تھی، تو انہوں نے کہا یہ سارا بدماش یہ ہے، اس نے ساری خرابی کی ہے۔ ایوب خان سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ بیدار مغز ہے، تو اس سے مجھے امید ہے کہ وہ کچھ حالات کو بہتر کرے گا۔ دراصل جو پاکستان کا پہلا جو لاہور قرارداد لاہور جو پہلی منظور ہوئی تھی وہ سن 40 میں ہوئی تھی، اور 40 میں جو قرارداد منظور ہوئی تھی اس میں واضح طور پر یہ تأثر، یہ تصور تھا اس میں کہ بھی 2 ریاستیں قائم ہوں گی، ایک شمال میں، شمال مغرب میں، اور ایک شمال مشرق میں۔ اس کا اسٹیٹس کا لفظ بھی اس کے اندر موجود ہے واضح طور پر۔ تو اس وقت تک یہ ویژولائز کیا گیا تھا کہ بھی یہ دو، چونکہ فاصلہ بھی ہے، جغرافی فاصلہ بھی ہے، اور دوسری چیزیں بھی ایسی ہیں جس میں بہت زیادہ وہ اتفاق مزاج کا اس میں بھی فرق ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے، فاصلوں کو غالباً دیکھتے ہوئے یہ قرارداد منظور کی گئی تھی کہ ریاستیں 2 ہوں گی، اور وہاں دونوں جو ہیں وہ اپنی آزاد ریاستیں ہوں گی۔ لیکن سن 40 کے بعد جب یہ قرارداد منظور ہوئی، اس کے نتیجے میں جو ہندوؤں کا رد عمل آیا اور جو مسلمانوں کے اندر جو تشکیل ہوئی بہت سے خیالات کی، اور برطانیہ کا جو مزاج بنا، کیونکہ وہ اس وقت دوسری جنگ عظیم کا اس کو سامنا تھا اور اس کو شکست پہ شکست ہو رہی تھی، تو وہ بہت ہی گھبرایا ہوا تھا برطانیہ۔ اور جب لاہور کے ریزولوشن آیا تو ان کے یہاں تو ہلچل بھی گئی۔ وہ یہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ اس وقت پر اتنا بڑا ریزولوشن آئے گا جس میں ایک جداگانہ وطن کا مطالبہ ہوگا اور پھر وہ اتنی طاقت پکڑ لے گا۔ تو اصل میں جب یہ 6-7 سال جو سن 40 اور 47 کے درمیان جو مسلمانوں پر گزرے، اس میں یہ احساس ہوا مختلف واقعات کی وجہ سے کہ 2 ریاستوں کا قیام اور ان کا انتظام جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے جب یہ انتخابات ہوئے سن 45 اور 46 کے، جس میں یعنی قومی سطح پر بھی ہوئے اور صوبائی سطح پر بھی ہوئے، تو پھر یہ محسوس کیا گیا کہ 2 ریاستوں کی بجائے ایک ریاست کا قیام ہے، اس کا مطالبہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مئی سن 46 میں ایک قائد اعظم نے ایک کنونشن، تمام جو لوگ منتخب ہو کر آئے تھے ان کا ایک کنونشن دہلی میں بلایا۔ تو ان کی قیادت میں سہروردی صاحب نے، حسین سہروردی جو اس وقت وزیر اعظم تھے، یعنی وزیر اعلیٰ تھے اس وقت مشرقی بنگال کے، تو انہوں نے ایک قرارداد وہاں پیش کی کہ ہم ایک ریاست چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی ریاست ہوگی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک پاکستان جو ہے، ایک ریاست، مسلمانوں کی ریاست جو ہے وہ وجود میں آئے۔ چنانچہ اس قرارداد کی روشنی میں پھر آگے جو ساری مذاکرات ہوئے انگریزوں کے ساتھ اور ہندو قیادت کے، کانگریس کے قیادت کے ساتھ، وہ پھر اسی بنیاد پر ہوئے کہ ایک پاکستان ہوگا، ایک ریاست ہوگی۔ اب یہ فیصلہ تو کر لیا گیا، لیکن جو دونوں بازوؤں کے درمیان جو
تہذیبی، ثقافتی اور نظریاتی جو فرق موجود تھا، اس کو پاٹنے میں یا اس کو رفع کرنے کے لیے بہت وقت درکار تھا، مگر اتنا وقت تو ملا ہی نہیں۔ سن 46 میں قرارداد منظور ہوئی، 47 میں پاکستان بن گیا۔ تو ان تمام اختلافات کے ساتھ جو دونوں بازوؤں میں موجود تھے، پاکستان وجود میں آ گیا۔ جب وجود میں آ گیا تو سارا نقشہ بدل گیا۔ پہلے یہ تھا کہ دو الگ الگ ریاستیں ہوں گی، وہ اپنا اپنا نظام چلائے گی، تو کوئی پرابلم نہیں تھا۔ اب یہ تھا کہ اب پرابلم یہ ہوا کہ ایک علاقہ جو ہے، ایک خطہ جو ہے، اس کا علاقہ، اس کے وسائل زیادہ ہے، دوسرا خطہ ہے اس کی آبادی بہت زیادہ ہے لیکن اس کے وسائل کم ہے۔ اچھا، اب ایک خطہ جو ہے اس میں ایک زبان جو ہے وہ اردو زیادہ بولی جاتی ہے، دوسرے خطے کی زیادہ تر لوگ بنگالی بولتے ہیں، بنگالی زبان ہی زیادہ کرتے تھے وہ۔ پھر یہ تھا کہ ایک خطے کے اندر جو تھے وہ چونکہ انگریزوں کے ساتھ، جو حکومتوں کے ساتھ جو لوگ کام کرتے رہے تھے، ان کو حکومت چلانے کا کچھ تجربہ ہو گیا تھا، اور ان کے وہ انتظامیہ میں یہاں کے مغربی پاکستان میں وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے جن کو کچھ حکومت کا تجربہ تھا۔ مشرقی پاکستان میں اس کا معاملہ بالکل جدا تھا۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے پھر جب قانون سازی کا مسئلہ آیا تو بہت سے بنیادی مسائل پیدا ہوئے، اور اس میں کچھ ہمارے، چونکہ اقتدار جو تھا وہ سارا مغربی پاکستان میں تھا، زیادہ فیصلے یہی ہو رہے تھے، اس کی وجہ سے یہاں کی قیادت نے بعض ایسے فیصلے کیے جس سے بدگمانیاں اور پھیل گئی، فاصلے بڑھ گئے، بد اعتمادی میں بہت اضافہ ہوا۔ جب پاکستان بنا تھا تو اعتماد کا یہ عالم تھا کہ جو لوگ اسمبلی میں، دستور ساز اسمبلی جو پہلی بنی تھی، وہ تو پہلے پورے ہندوستان کے لیے ایک دستور ساز اسمبلی بنی تھی۔ پھر جب فیصلہ ہوا کہ پاکستان علیحدہ ہوگا، بھارت علیحدہ ہوگا، پھر دو دستور ساز اسمبلیاں وجود میں آئیں۔ اب بعض ہمارے لوگ جو تھے، جو ان علاقوں سے کامیاب ہو کر آئے تھے جو ہندوستان میں چلے گئے تھے، اب سوال یہ تھا کہ ان کی جو رکنیت ہے وہ کیسے قائم رکھی جائے۔ چنانچہ آپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوگی کہ ایسے وقت پر مشرقی جو بنگال اس وقت تھا، اس کی جو اسمبلی تھی، اس نے 5-6 بڑی شخصیتوں کا، جن کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا، انہوں نے منتخب کیا، جس میں لیاقت علی خان بھی شامل تھے۔ یعنی لیاقت علی خان چونکہ مظفر نگر سے وہ کامیاب ہو کر آئے تھے اور وہ ہندوستان میں چلا گیا تھا، اب مشرقی بنگال کی اسمبلی نے ان کو جو تھا وہ دستور ساز اسمبلی کا رکن منتخب کیا۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی جو بعد میں وزیر تعلیم بنے، ان کا انتخاب بھی مشرقی بنگال کے اسمبلی نے کیا۔ ڈاکٹر محمود حسین جو بعد میں وائس چانسلر بنے پنجاب یونیورسٹی کے، ان کا انتخاب بھی مغربی پاکستان کی مغربی بنگال کی۔ اسی طریقے سے مولانا شبیر احمد عثمانی بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا انتخاب بھی مغربی بنگال کے اسمبلی نے کیا۔ مطلب یہ اس اعتماد کے ساتھ سفر شروع ہوا، لیکن چند ہی مہینوں کے بعد بعض ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے وہ جو اعتماد جو تھا وہ بے اعتمادی میں ڈھلتا چلا گیا۔ دیکھیے، جب آتی ہے جن لوگ کو ان حالات کا علم ہے جس میں پاکستان بنا، وہاں تو یہ کوئی بہت غیر فطری بات نہیں، اگرچہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن ایسا اس لیے ہوا کہ جن سیاست دانوں نے یا جس سیاسی جماعت نے پاکستان بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا، یہ سب سیاست دان وہ تھے جن کو حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ 5-6 مہینے کے لیے وہ جو انٹرم گورنمنٹ بنی تھی، اس میں لیاقت علی خان اور 2-4 آدمی اور جو تھے وہ اس میں شامل ہوئے، ان کو تجربہ ہوا، لیکن
حکومت، کیونکہ حکومت تو اس سے پہلے ان کو ملی نہیں تھی نا، اور پھر وہ جو جو بنی وہ سن 37 کے، جو سن 37 میں جو انتخابات ہوئے تھے، 37 میں ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں، انتخابات کے نتیجے میں اس کو 11 صوبے تھے ہندوستان کے، 11 صوبوں میں سے 8 صوبوں میں کانگریس نے حکومت بنائی. اچھا 3 جو صوبے رہ گئے تھے، ان صوبوں میں بھی مسلم لیگ کی حکومت نہیں بن سکی تھی، کئی یونٹس کی بنی ہوئی تھی. تو اچھا بلوچستان میں تو ابھی وہ آپ کو پتہ ہے وہ معاملہ جو تھا وہ بہت ہی نچلی سطح پر تھا، یعنی نمائندگی جو تھی وہ اس پہ بھی تھی نہیں، وہاں کوئی اسمبلی بھی نہیں بنی تھی. اسمبلی بھی جا کے بہت 72 میں جا کے بنی. سن 72 میں آپ کو پتہ ہی ہے پہلا انتخاب جو ہوا سن 70 میں ہوا نا انتخابات. تو سن 70 میں پہلی بار بلوچستان کی صوبائی اسمبلی وجود میں آئی. تو میرا مطلب یہ تھا کہ یہ مسلم لیگ میں جو لوگ تھے ان میں سے بہت کم لوگوں کو حکومت چلانے کا تجربہ تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو انگریزوں کے زمانے میں بیوروکریسی، وہ لوگ جو انتظامیہ میں داخل ہو گئے اور ان کو تجربہ معیشت میں کا بھی ہو گیا، مالیات کا بھی ہو گیا، انتظامی مشینری چلانے کا بھی ہو گیا، یعنی ہندوؤں کے مقابلے میں تو اگرچہ کم تھا لیکن پھر بھی باہر کچھ نہ کچھ ہوا. چنانچہ جب پاکستان بنا تو یہی جو تجربے کار لوگ تھے جن کو ہم بیوروکریٹس کہتے ہیں، یہی پاکستان آئے، یو پی سے، سی پی سے، بہار سے، مدراس سے آئے، اور انہوں نے ہی انتظام مملکت سنبھالا، اور جس کے نتیجے میں ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا معجزہ رونما ہوا کہ پاکستان، جس کی خاتمے کے لیے نہرو صاحب زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کی مہلت دے رہے تھے، اور ہر طرف طوفان عمڈے چلے آ رہے تھے، یعنی 1 کروڑ کے قریب مہاجرین جو تھے ایک ایسے ملک میں آ گئے جس کی ابھی کوئی بنیادیں ہی نہیں قائم ہوئی تھی، جس کا کوئی انتظامی ڈھانچہ ہی نہیں تھا، جس کی معیشت جو تھی وہ تو بری حال میں تھی. تو ان لوگوں نے، جن کو عوام کا تعاون بھی حاصل ہوا، کیونکہ عوام نیا ان کا اپنا آزاد وطن بنا تھا، عوام نے بھی بے پناہ قربانیوں سے کام لیا اور دن رات کام کیا. لیکن حکومت کے معاملات زیادہ تر ان لوگوں نے چلائے جو باہر سے آئے تھے، اور یہاں کے جو لوگ بھی جو تربیت یافتہ تھوڑے بہت پنجاب کے تھے یا کہیں، تو اس کی وجہ سے لا محالہ جو ہے بیوروکریسی کا اثر و نفوذ زیادہ ہو گیا. جب تک قائد اعظم رہے تو ان کا تو ایک بڑا دبدبہ تھا، انہوں نے پاکستان بنایا تھا، ان کی شخصیت میں بھی بڑا رعب تھا. تو جب تک وہ رہا، لیکن دیکھیے نا، قائد اعظم نے خود سیکرٹری جنرل جس کو بنایا وہ چودھری محمد علی تھے. یعنی خود قائد اعظم نے جس کو سیکرٹری جنرل بنایا، جس کے ذمہ پورا انتظام دے دیا پورے ملک کا، وہ سب سے بڑا ٹیکنوکریٹ تھا، بیوروکریٹ تھا وہ چودھری محمد علی، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، انتظامی صلاحیت کے لوگ موجود نہیں تھے. اب اگر ان لوگوں نے ملک کا اس طرح چلایا کہ وہ 1.5 کروڑ آبادی کے لوگوں کو بھی یہاں بسایا، یہاں کی معیشت کو بھی مضبوط کیا، اور یہ پاکستان دیکھیے، یہ اتنا بڑا معجزہ ہوا کہ ہندوستان جو یہ کہتا تھا کہ پاکستان جو ہیں، یہ جو مسلمان ہیں، یہ تو مالیات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو فائنینشلی کولیپس ہو جائے گا پاکستان. لیکن پاکستان بننے کے، یوں سمجھی کہ پاکستان 47 میں بنا، 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل و کرم کیا اور ہمارے لوگوں نے اتنی محنت کی کہ ہماری جو کرنسی تھی 49 میں، وہ بھارت کی کرنسی سے زیادہ مضبوط ہو گئی، اور بھارت کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ اس نے پاکستان کو دھمکی دی، الٹیمیٹم دیا کہ اگر تم اپنی کرنسی کو ڈیویلیو نہیں کرو گے تو ہم تم پر فوج
حملہ کر دیں گے تاکہ تمہیں مجبور کریں کہ تم اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرو. اب دیکھیں یہ صورتحال تھی، یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ جو سیاستدان تھے وہ اتنا تجربے کار نہیں تھے. پھر بدقسمتی سے انہوں نے آپس میں لڑنا بھی شروع کر دیا. تو جو ایک ساکھ تھی پولیٹیکل پاور کی، وہ بھی آہستہ آہستہ تحلیل ہو گئی. تو اس کی وجہ سے یہ لوگ جو تھے وہ سیاہ سفید کے مالک بنتے چلے گئے اور سیاسی قوت جو تھی وہ کمزور ہوتی گئی. یہ اصل میں فائننس کے آدمی تھے، یا حیدرآباد دکن میں بھی انہوں نے کام وام کیا، لیکن اس میں ان کو زیادہ اہمیت ملی، ان کو چودھری محمد علی کو اس لیے ملی کہ جب 1946 میں ایک انٹرم گورنمنٹ قائم ہوئی جس کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو تھے اور اس کے وزیر خزانہ لیاقت علی خان تھے. پاکستان کی طرف سے 4-5 آدمی پاکستان کی طرف سے شامل ہوئے تھے اور کچھ 7-8 آدمی جو تھے وہ کانگریس کی طرف سے شامل ہوئے. اچھا اس زمانے میں ہوا یہ، وہ حکومت تو شاید 6-7 مہینے رہی، لیکن اس میں سب سے بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ لیاقت علی خان کو انہوں نے اس لیے یہ پورٹ فولیو دیا تھا کہ یہ پاکستان، یہ جو مسلمان ہیں ان کو تو مالیات کا فائننس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا بجٹ پیش کرنا ہے، تو کوئی جو ہم کہیں گے وہ بجٹ بنا کر یہ پیش کر دیں گے. ہوا یہ کہ وہ معاملہ بالکل الٹ ہو گیا. ان کے زمانے میں یہ دونوں جو تھے نا، یہ ملک غلام محمد اور چودھری محمد علی، یہ دونوں جو تھے یہ لیاقت علی خان کو اسسٹ کر رہے تھے بجٹ بنانے میں. اچھا انہوں نے بجٹ ایسا بنایا جس کا نام پڑ گیا غریبوں کا بجٹ. اس میں غریبوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا گیا تھا اور جو مالدار لوگ تھے ان پہ بھاری ٹیکس لگائے گئے. اب مالدار لوگ جو تھے وہ تو سارے ہندو تھے، اور ہندو بھی وہ تھے جو کانگریس کو ساری مالی معاملات وہ فراہم کرتے تھے. جب ان پر ٹیکس لگا تو وہ چیخ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ حکومت جو ہے اور یہ وزیر مالیات وزیر خزانہ کے یہی رہتا ہے تو ہمارا تو 5-6 مہینے میں بالکل کچوبر نکل جائے گا. تو چنانچہ اس کی وجہ سے پھر کانگریس اس بات پر راضی ہوئی کہ وہ پاکستان کا مطالبہ تسلیم کر لیں. یعنی اتنا بڑا واقعہ ہوا یہ بجٹ کا. اب چونکہ اس بجٹ میں ان دو لوگوں نے مدد کی تھی اس لیے ان کو اہمیت مل گئی. اور جب پاکستان بنے تو جناب یہ تو آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ چودھری محمد علی کو تو خود قائد اعظم بھی اس وقت سارا فیصلہ کر رہے تھے نا، تو ان کو انہوں نے یعنی سیکرٹری جنرل یعنی پورا ایڈمنسٹریشن اس کے حوالے کر دیا، اور مالیات جو تھے یعنی فائننس جو تھا وہ ملک غلام محمد کو دے دیا. اس کی وجہ سے پھر انہوں نے ایسا، وہ چلاک ہوشیار لوگ تو تھے اور سیاسی لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اس کی وجہ سے پھر اس کو موقع ملتا چلا گیا طاقت کا ناجائز استعمال کرنے کا. پہلا مارچ اللہ آپ کو مارچ 1953 میں لگا، اور وہ اس طرح لگا، یہ قادیانیوں کا مسئلہ جو تھا وہ فروری سن 53 میں شروع ہوا، یعنی شدت اختیار کر گیا. اور اچھا ادھر سے یہ قادیانیوں کا مسئلہ اٹھا، ادھر سے جو دستور سازی کا جو کام ہو رہا تھا اور اس کی جو دوسری رپورٹ تھی جو تیار ہو گئی تھی اور وہ خواجہ ناظم الدین نے پیش کی، وہ دسمبر سن 52 میں پیش کی. اس سے پہلے ایک رپورٹ لیاقت علی خان نے پیش کی تھی، وہ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اس پہ بڑا اعتراض ہوا تو انہوں نے اس کو وڈرا کر لیا. تو دوسری رپورٹ دستور ساز کے بارے میں وہ دسمبر سن 52 میں خواجہ ناظم الدین نے پیش کی. خواجہ ناظم الدین کے بارے میں یہ تاثر عام تھا کہ وہ ایک دیندار آدمی ہیں اور اسلام کے ساتھ اس کو بڑی گہری دلچسپی ہے. تو ابھی یہ جو تھی یہ دستور کی ساز اسمبلی کی جو دوسری رپورٹ تھی یہ پیش ہو ہی رہی تھی، تو اسی میں یہ قادیانی مسئلہ شروع ہو گیا. اچھا اس میں اب یہ تھا کہ جو تھے جو تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ وہ اس وقت تھے ممتاز دولت والا.
تو ممتاز دولت اعلیٰ اس سے برطانیہ سے پڑھ کر آئے تھے، پڑھا لکھا آدمی تھے، باتوں کو سمجھتے بھی تھے، بعض ان کے خیالات میں مطلب اگرچہ وہ بہت بڑے زمینداری کے بیٹے تھے، لیکن ان کے ہاں ایک یہ تصور بھی آ گیا تھا کہ بھی ہمیں مزارعین کے لیے کام کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے زمین جو ہے اس کی تقسیم کرنی چاہیے جو بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر آگے چل کر انہوں نے سب سے پہلے جو پہلی یعنی اسکیم پیش کی زمین کی تقسیم کی، وہ انہوں نے پیش کی تھی۔ اچھا، دولت اعلیٰ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ پنجاب جو ہے وہ چونکہ سب سے وسائل اس کے پاس ہے، اور اس نے سارے بہت زیادہ جو ہے بوجھ مہاجرین کا زیادہ تر بوجھ پنجاب نے سنبھالا ہے، اس لیے پنجاب کو جو ہے وزارت عظمیٰ جو ہے وہ پنجاب کو ملنی چاہیے۔ اس وقت وزیر اعظم جو تھے وہ خواجہ ناظم الدین تھے۔ خواجہ ناظم الدین جو تھے وہ بہت شریف الطبع آدمی تھے اور نرم مزاج آدمی تھے، انتظامی لحاظ سے بھی ان کی جو تھی گرفت جو تھی وہ کمزور تھی۔ بدقسمتی سے حالات جب وہ پاکستان بنا، اس کے بعد حالات جس طرح بگڑتے چلے گئے تو پاکستان میں قحط پڑنا شروع ہو گیا، اور چنانچہ جب خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے ہی تھے، اس کے بعد 6 مہینے کے بعد قحط پڑ گیا، تو ان کا نام ہی یعنی قائد قلت پڑ گیا۔ کا نام اتنا قحط پڑا تھا کہ پاکستان کو بہت زیادہ منت کرنا پڑی امریکہ کی کہ ہمیں آپ جو ہے وہ گندم بھیجیں آپ۔ تو وہ جب گندم آتی تھی اور جب کراچی پہنچتی تھی، اور پھر وہ گاڑیوں پر جو اونٹ ان گاڑیوں کو کھینچتے تھے، ان کے اوپر ہر ایک جو تھا اپنا اونٹ جو تھا اس کے گلے میں ایک ڈالا ہوتا تھا، اس میں لکھا ہوتا تھا تھینک یو امریکہ، یعنی ہم اتنے زیادہ قحط کے اس میں آ گئے تھے۔ تو ان کا قحط کا تو اس کی وجہ سے ایک بے اطمینانی جو تھی وہ پھیل گئی تھی، تو ادھر سے وہ بے اطمینانی پھیل گئی تھی، تو ادھر سے جیسے کہ آگے چل کر معلوم ہوا جب یہ قادیانوں کی تحریک چلی، پھر اس میں لوگ مارے گئے، پھر اس پہ ایک کمیٹی بنی جس کے وہ جسٹس جو تھے منیر صاحب جو تھے وہ اس کے صدر میں سے اس کے سربراہ تھے، تو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی اس رپورٹ میں ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ اس تحریک کو ہوا دینے میں، اس کو منظم کرنے میں دولتانہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ دولتانہ چاہتے تھے کہ یہ فسادات کر کے اس کو خواجہ ناظم الدین کو اقتدار سے علیحدہ کریں اور اس کی جگہ خود وزیر اعظم بن جائے۔ تو یہ صورت حال بن گئی، تو ادھر خواجہ ناظم الدین اور دولتانہ کے درمیان یہ کشمکش چل رہی تھی، اس کی وجہ سے قادیانی مسئلہ پیدا ہوا، مولانا مودودی ان کو سزائے موت ہوئی، ان کے اپنے 2 شخصوں کو ہوئی، تو ایک عجیب و غریب شکل بن رہی تھی۔ تو اس وجہ سے پھر وہ سارا معاملہ ایسا بنا کہ وہ قادیانی مسئلہ بھی پھر بعد میں گولی چلی، لوگ یہاں کافی مارے گئے، اس کے بعد وہ کیا ہوا جو میں آپ کو بتانا چلا تھا، بات وہ یہ ہوا کہ جب یہ قادیانی مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور یہاں لاہور کے اندر میں نے خود دیکھا کہ لوگ کس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے اور وہ نعرے لگاتے تھے اور سینہ پیٹتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ گولی ہمارے سینوں پر مارو، یعنی خود کہتے تھے وہ۔ جب پھر مارشل میں نے لوگوں کو گولیاں مارتے ہوئے فوج کو اور لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا، اور جو گرتا تھا پیچھے والا آگے آتا تھا، وہ گولی کھاتا تھا، وہ گرتا تھا، پھر پیچھے میں نے ایسے منظر خود اپنی آنکھوں سے۔ خیر، مقصد یہ ہے کہ کہاں یہ پھر فوج کا اثر و رسوخ کہاں سے آیا؟ تو جب یہ قادیانی مسئلہ بہت شدت اختیار کر گیا اور یہ جو کنٹرول نہیں ہو رہا تھا سول گورنمنٹ سے، تو خواجہ ناظم الدین صاحب نے ایک میٹنگ لاہور گورنر ہاؤس میں بلائی، تو اس میں یہ ڈسکشن کرتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے۔
تو بہت لمبی گفتگو ہوتی رہی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو اس میں ڈیفینس سیکرٹری جو تھا وہ سکندر مرزا تھا اس وقت. تو سکندر مرزا بھی اس میٹنگ میں موجود تھا. تو وہ سنتا رہا 2-3 گھنٹے ہوتی. اس کے بعد وہ خاموش سے اٹھا اور ساتھ والے کمرے میں گیا. تو اس نے جو یہاں کا جو میجر جنرل تھا یہاں کے ڈویژن کا انچارج، اس کو فون کیا. تو وہ تھا میجر جنرل اعظم، اس کا نام تھا، آپ کو معلوم نہیں ہوگا. تو اس کو فون کیا کہ اگر ہم لاہور میں ماشاء اللہ لگا دیں تو تم کتنے دنوں میں یہ جو تحریک چل رہی ہے قادیانی کو، اس کو تم کنٹرول کر سکتے ہو، اور جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے اس میں تم امن کتنے دن میں لا سکتے ہو. اس نے کچھ کہا ہوگا 2 ہفتے میں، 1 ہفتے میں. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو ماشاء اللہ لگا کا تم حکم دیتا ہوں اور تم یہ سنبھال لو. یہ اس کو حکم دے کے چلا آیا اور پھر میٹنگ میں آ گیا. اور میٹنگ میں آ کے بتایا کہ دوستو، اس میں وزیر اعظم بھی موجود تھے، کہ جنٹل مین، میں یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں، کیونکہ آپ سے تو کوئی فیصلہ ہو نہیں رہا تھا. میں فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ لاہور میں ماشاء اللہ لگ گیا ہے، اور اب یہ قادیانی جو لوگ یہ فساد برپا کر رہے ہیں، یہ 1 یا 2 ہفتوں میں ان سب کا خاتمہ ہو جائے. تو یہ پہلا تھا واقعہ جس میں ڈیفینس سیکرٹری نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد پھر جو شکل بنتی چلی گئی وہ آپ کے ساتھ. دونوں خطوں کے اپنی اپنی خصوصیات تھی. جیسے کہ یہ جو مغربی پاکستان کا جو خطہ تھا، اس کی آبادی کم تھی لیکن اس کا علاقہ زیادہ تھا، اس کے وسائل زیادہ تھے، ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ان کو زیادہ تھا. جو مشرقی خطہ تھا، یعنی مشرقی بنگال کا، مشرقی پاکستان کا، اس کا علاقہ بہت کم تھا، اس کی آبادی بہت زیادہ تھی، اس کے وسائل کم تھے، اور اس کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ بھی بہت کمزور تھا. اس وجہ سے یہ معاملہ جو تھا وہ کہ بھی ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے کہ جس کی آبادی زیادہ ہے اس کو بھی اس طرح کمپلیٹ کیا جائے کہ وہ بھی سیٹسفائی ہو، اور جہاں جو علاقہ زیادہ ہے، جس کے انفراسٹرکچر مضبوط ہے، جہاں آرمی ہے، جہاں صنعت ہے، جہاں تجارت ہے، ان کا جو یہ اس کو کیسے کیا جائے. تو اس کا ہوتا رہا، چلتا رہا معاملہ. لیکن اس کا حل جو تھا وہ جو سن 54 کا دستور بنا تھا، جو نافذ نہیں ہو سکا، اس میں اس کا حل تلاش کیا گیا تھا، اور وہ بہت متوازن دستور تھا. وہ سب سے اچھا دستور تو وہی تھا، بوگرا کا جو دستور تھا وہ سب سے اچھا دستور تھا. اس میں مشرقی پاکستان کو اس کی آبادی کے مطابق زیادہ نشستیں دی گئی تھی، لیکن پھر وہ دو ایوان رکھے گئے تھے. ایک ایوان میں آبادی کی بنیاد پر نمائندگی تھی، اور دوسری ایوان میں یونٹس کی بنیاد پر نمائندگی تھی. تو جب دونوں ایوانوں کا جب مشترکہ اجلاس ہوتا تھا تو پھر ایک پیریٹی، یعنی پھر دونوں جو تھے وہ برابر ہو جاتے تھے. یعنی کیونکہ یونٹس میں مغربی پاکستان کی زیادہ سیٹیں ہوتی تھی، اور ادھر مشرقی پاکستان کی ایوان زیری میں زیادہ ہوتی تھی، لیکن جب دونوں اکٹھے ملتے تھے پھر برابر ہو جاتے تھے. تو اس کو انہوں نے پیریٹی کا نام دیا تھا. لیکن وہ بدقسمتی سے انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی، وہ دستور نہیں بالا. سن 56 کے دستور کی بات یہ تھی کہ پھر اس میں اصل میں 2 فیکٹر جو تھے وہ اس میں شامل ہوئے، جس کی وجہ سے پھر یہ معاملہ حل ہوا. سب سے بڑا فیکٹر تو یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کی جو قیادت کر رہے تھے، سیاسی قیادت، وہ حسین شہید سہروردی کر رہے تھے. تو سہروردی کے اب تک کے تعلقات جو تھے وہ حکومت کے ساتھ اچھے نہیں تھے. پہلی بار سن 55 میں جو دوسری دستور ساز اسمبلی بنی، اس میں سہروردی صاحب منتخب ہو کر آئے. اس میں مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان وہ جو تھے وہ منتخب ہو، یعنی قیادت جو تھی اس میں فضل حق بھی آئے. لیکن سہروردی چونکہ بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی، بہت قابل آدمی تھے،
بہت بڑا سیاسی تجربہ تھا، بہت بڑی شخصیت تھی. تو وہ جب اسمبلی میں آئے سن 55 میں، اور اس میں جو کیبنٹ بلی، جس کے سربراہ وزیر اعظم جو تھے وہ تھے ہمارے چودھری محمد علی صاحب، اس کے وزیر اعظم تھے. اس کابینہ میں پہلی بار سہروردی نے وزیر قانون کی حیثیت سے حلف اٹھایا. یعنی مشرقی پاکستان کی جو قیادت تھی وہ ساری کی ساری اس اسمبلی میں موجود تھی اور وہ کابینہ کی حمایت کر رہی تھی. اب یہ فرق پڑا نا. تو جب وہ وزیر قانون بن گئے تو اب وہ دستور بنانے کی ذمہ داری تب ان کی پڑ گئی. چنانچہ انہوں نے، اور چودھری محمد علی چونکہ نیگوسیشن ایک انتظامی تجربہ رکھتے تھے کہ لوگوں کو کیسے پیسیفائی کرنا ہے، لوگوں کے جو مطالبات ہیں ان کو اینالائز کر کے بتانا ہے، ان دونوں نے مل کر، سہروردی صاحب نے مل کر مشرقی پاکستان کے لوگوں کو سمجھایا کہ ہماری اسی میں عافیت ہے اور اسی طریقے سے ملکی معاملات چل سکتے ہیں کہ ہم جو نمائندگی جو ہے نا اسمبلی کے اندر، وہ بھی ہم جو ہے مساوی کر لیں، کہ جتنی مشرقی پاکستان کی ہوگی اتنی مغربی پاکستان کی، اور مشرقی پاکستان کو جو ایج پہلے حاصل تھا اس کو ہم سرنڈر کر دیں تاکہ معاملات چلیں، آئین بن جائے اور جو ہے سول حکومت جو ہے وہ نظام چلائے اور وہ معاملات بہتر ہوں اور دونوں جو ہے صوبے اور دونوں علاقے قریب آئیں. تو یہ سہروردی اور چودھری محمد علی کی کوششوں سے مشرقی پاکستان کی جو ساری قیادتیں تھیں وہ اس بات پر متفق ہو گئیں کہ ہماری جو قومی اسمبلی میں جو ہماری نمائندگی ہو وہ مساوات کی بنیاد پر ہوگی. تو یہ اتنا بڑا فیصلہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا. چنانچہ پھر بعد میں یہ ہوا کہ وہ سہروردی صاحب وہ ناراض ہو گئے اور وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. سکندر مرزا نے اس کو چکمہ بھی دیا ہوا تھا کہ میں تمہیں وزیر اعظم بنا دوں گا، لیکن جب وہ آئین بن گیا، وہ ہو گیا، تو اس نے اس کا وعدہ پورا نہیں کیا. اس کی بجائے انہوں نے اس کو چودھری محمد علی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا. اس پہ وہ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر پھر انہوں نے جب دستور منظور ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. دیکھیں نا، یہ واقعات یہ ہیں تاریخ کے کہ بنایا انہوں نے اپنی پوری مشرقی پاکستان کی قیادت کو، انہوں نے اس بات پر قائل کیا کہ پیریٹی جو ہے یہی ہمارے لیے بہتر ہے اور ملک کے لیے بھی بہتر ہے. لیکن جب وہ اختلافات ہو گئے، وہ کابینہ سے باہر آ گئے، تو پھر انہوں نے اسی آئین کی جس کو انہوں نے بنایا تھا اس کی مخالفت کی. جب وہ منظور ہونے لگا تو انہوں نے بائیکاٹ کیا. خیر اس کے خلاف بیانات بھی دیے. اس کے بعد جب چودھری محمد علی کا ختم ہو گیا، ان کی 1 سال کے قریب رہی وزارت عظمیٰ، اس کی بجائے اس کی جگہ پہ سہروردی صاحب آ گئے. اب سہروردی صاحب نے آنے کے بعد میں نے ان کی تقریر خود سنی، کیونکہ انہوں نے جو وزیر اعظم بننے کے بعد ایک دفعہ وہ پنجاب اسمبلی میں بھی آئے تھے تقریر کرنے کے لیے. میں اس وقت پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا. اس وقت پرانی اسمبلی جو ہوتی تھی نا ہماری، یہ یونیورسٹی جو تھی نا، یہ پرانی وہاں ہوتی تھی انارکلی کے پاس، پتہ ہے نا آپ کو، اولڈ کیمپس. تو وہاں کا جو ہال تھا، بہت بڑا ہال تھا وہ، اس میں سہروردی صاحب نے تقریر کی. میں اس تقریر میں موجود تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے 98% جو مطالبات تھے خود مختاری کے، وہ سن 56 کے دستور میں پورے ہو گئے. اس لیے، اور یہ وہ جو پہلے 1 یونٹ کا مسئلہ بھی تھا، 1 یونٹ بھی پاکستان کی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمارے سارے مطالبات پورے ہو گئے ہیں، ہم مطمئن ہیں. اور ہم چنانچہ اس کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا. اس کے تحت انہوں نے 1 سال وزیر اعظم بھی رہے. اس کی انہوں نے اتنا ڈیفینس کیا، اس کو ڈیفینس کیا. اس نے کہا مشرقی پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں رہا. یہ فیصلہ ہوا تھا اکتوبر سے پہلے کہ انتخابات جو ہیں وہ فروری سن 59 میں ہوں گے. یہ تک فیصلہ ہو گیا تھا. سہروردی ہی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے انتخابات جو ہیں
حالانکہ انتخابات جو ہیں وہ سن 56 میں دستور ہو گیا تھا تو اس کے 5-6 مہینے کے بعد ہو جانے چاہیے تھے، لیکن وہ اتخاذ آگے کرتے رہے کیونکہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ، اور ایک بے چینی بھی تھی اور سیاسی جماعتیں بھی اکھڑی ہوئی تھی. تو خیر ان تمام چیزوں کے باوجود پھر وہ انتخابات کا اعلان جو تھا سہروردی صاحب کر گئے. حالانکہ سکندر مرزا نے اس کو ہٹا کر، غلام محمد کو ہٹا کر وہ اقتدار پر قابض بھی ہو گیا تھا، اور اس نے جو عرصہ وہ 1 سال رہا اس میں 5 وزرائے اعظم تبدیل کیے اسے، 5-6 مہینے کے بعد، 4 میں کسی کو 2 مہینے کے بعد تبدیل کیا. یعنی وہ کھیلتا رہا. اور آئین میں ایک ایسا، میں نے پھر چودھری محمد علی صاحب سے بات بھی کی، اس میں ایک فقرہ ایسا تھا جس کا اس نے فائدہ اٹھایا. اس میں فقرہ یہ تھا کہ وزیر اعظم صدر کی خوشنودی تک اقتدار میں رہ سکتے ہیں. یہ فقرہ تھا. میں نے چودھری محمد علی صاحب سے کہا، میں نے کہا اس لیے تو ساری تباہی بھی چاہیے. اسے کہا مجھے اب احساس ہوا ہے، اب وہ خوشنودی جو ہوتی ہے، اب صدر کی خوشنودی، وہ کہتے ہیں مجھے آپ کی، مجھے میری خوشنودی نہیں رہی آپ کی، میں نہیں چاہتا. تو چنانچہ وہ اس کی بنا پر وہ اس کو ڈسمس کر دیتے کہ میری خوشنودی، آپ میری خوشنودی میں پورے نہیں اتر رہے. تو کوئی وجہ بتائے بغیر، بلکہ سہروردی کو جب اس نے کیا ڈسمس، اس نے کہا کہ اگرچہ اس کی ایک پارٹی نے جو اس کے ساتھ کولیشن میں تھی، اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. اس نے کہا اس کے باوجود آپ اجلاس بلائیں، میں اپنی اکثریت ثابت کروں گا. اس نے اجلاس نہیں بلایا. اس نے کہا نہیں تم میری خوشنودی جو ہے تم اس کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے، اس لیے اپنے ڈسمس کرو. تو وہ ایک فقرہ جو تھا وہ 56 کے کنسٹیٹیوشن کا، اس کی وجہ سے یہ 5 وزیر اعظم ڈسمس ہوئے. اور جب اسے معلوم ہو گیا کہ اب یہ مجھے ان تمام چیزوں کے باوجود مجھے صدر منتخب نہیں کیا جائے گا، تو پھر انہوں نے ایوب خان پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاستدان بڑے بدماش ہیں، بڑا کرپشن ہے اور بہت زیادہ اسمگلنگ ہو رہی ہے اور ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے. اور تو یعنی ایک فضا ایسی بن رہی تھی حکومت کے خلاف اور سیاستدانوں کے خلاف. سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف بھی یہی باتیں کر رہے تھے اور سکندر مرزا بھی یہی باتیں کر رہے تھے. اور سکندر مرزا نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو دستور ہے یہ قابل عمل ہی نہیں، یعنی جس پر اس نے حلف اٹھایا اس کے بارے میں وہ بار بار کہتا رہا یہ قابل عمل ہی نہیں، کیونکہ خود مختاری مشرقی پاکستان کو اتنی دے دی گئی ہے جو ناقابل قبول ہے. اس طرح کی وہ باتیں کرتے رہے. تو چنانچہ انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ تو سیاسی پارٹی جو ہیں ان میں کوئی جانوان نہیں ہے. تو اس سے پہلے جو 2 بڑے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے جو غالباً اس فوجی ماشاء اللہ کا فوری موجب بنے. ایک تو یہ تھا کہ مسلم لیگ کی صدارت جو تھی وہ خان عبد القیوم خان کے ہاتھ میں آ گئی. اب وہ جو تھے وہ اس پر بڑے جذباتی تھے اور وہ مسلم لیگ کو ایک بڑی سیاسی طاقت بنانا چاہتے تھے. چنانچہ انہوں نے مسلسل یعنی سارے ملک کے اندر جلسوں کا سلسلہ شروع کیا، بڑی بڑی تقریریں شروع کی، اور انہوں نے ایک جلوس نکالا جس کا ایک سرا لاہور میں تھا اور دوسرا سرا گجرانوالے میں تھا. اتنا لمبا دستور کا. اب اس سے سارے لوگ بڑے گھبرا گئے کہ بھی اگر یہ آدمی اقتدار میں آ جاتا ہے تو پھر تو، اور پھر ان کے خلاف باتیں بھی وہ کر رہا تھا، تمام فوج کے خلاف، بیوروکریسی کے خلاف، انہوں نے تباہ کیا یہ سیاسی قوت. دوسرا یہ ہوا کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے جو وہ کارپوریشن کے تحت، اس میں جماعت اسلامی نے 25 نشستیں حاصل کر لیں. اب یہ بھی ان لوگوں کے لیے جو جماعت اسلامی کو ایک خطرہ سمجھتے تھے اپنے لیے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ملا لوگ ہیں آگے پتہ نہیں کیا کر لیں گے، تو اس کی وجہ سے بھی ایوان اقتدار میں ایک ہلچل پیدا ہوئی. اور اس کے نتیجے میں پھر یہ معاشرہ، یہ سن 58 کی بات ہے نا. تو سن 58 میں اس وقت پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں آپ کو واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ اس میں دلچسپی بھی ہے اور آپ کے سوال کا جواب بھی ہے. ہم گئے
ہم نے فیصلہ کیا ہماری کلاس نے کہ ہم اس دفعہ کراچی جائیں گے. ہر سال ہوتا ہے نا ایک ٹور، کبھی یہاں جانا کبھی وہاں جانا. تو اس دفعہ فیصلہ ہوا کہ جی ہم کراچی جائیں گے. اچھا ماشاء اللہ لگ چکا تھا، ہمیں شاید دسمبر میں جانا تھا. تو خیر ہم نوجوانوں کی پتہ نہیں کتنے تھے، ہم 20-25 آدمی، سب تو نہیں گئے لیکن ہم کوئی 25-30 آدمی تھے. ہم وہاں گئے، کراچی گئے. کراچی میں ہم نے محترمہ فاطمہ جناح سے ملاقات کی. یہ بہت دلچسپ کی بات. اچھا محترمہ اس وقت جو تھی وہ سکندر مرزا کے بہت مخالف تھی اور ایوب خان کی بڑی تعریف کر رہی تھی. انہوں نے سکندر مرزا کو تو اتنی جلی کٹی سنائی کہ بڑا بدماش ہے، یہ ہے وہ. ابھی وہ صدر تھا، میرے خیال میں ہماری ان سے ملاقات، وہ صدر تو شاید 27 تاریخ کو پھر ختم ہو گیا تھا. ہماری ملاقات غالباً 24-25 کو یا 22-23 کو ہوئی. تو ابھی وہ صدر تھا. تو انہوں نے کہا یہ سارا بدماش یہ ہے، اس نے ساری خرابی کی ہے. اور یہ ہے کہ ایوب خان سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ سمجھدار آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے اور بیدار مغز ہے، تو اس سے مجھے امید ہے کہ وہ کچھ حالات کو بہتر کرے گا. اصل میں قائد اعظم کی جو تقریر ہے اس کا چونکہ پس منظر ہم لوگ جو ہے وہ ہم ذہن میں نہیں رکھتے، اس وجہ سے اس کا مطلب جو ہے وہ کئی اس سے مطلب نکالے جاتے رہے. اصل میں وہ جب تقریر ہوئی 11 اگست کو، اس وقت پورے ہندوستان میں خوریز ہنگامے ہو رہے تھے. مسلمانوں کا قتل ہو رہا تھا، ہندو قتل ہو رہے تھے، ایک بدامنی تھی، خوریزی تھی، اور دریا جو تھے وہ خون سے جو تھے پانی. تو یہ کیفیت تھی. اس کیفیت میں ادھر ہندوستان جو تھا، جو ابھی اس کی جو قیادت تھی، وہ یہ پاکستان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ یہ جو پاکستان بنا ہے یہ ایک مذہبی یہ ایک ریاست ہوگی اور اس میں غیر مسلموں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا، ان کو کوئی آزادی نہیں ہوگی، بلکہ ان کی جان اور مال آبرو بھی محفوظ نہیں ہوگی. تو اس لیے اس پاکستان کے ساتھ دنیا کو تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے تاکہ یہ اپنے حد میں رہے، بلکہ ان کی تو خواہش ہی تھی کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ اثر بالکل یہ ختم ہو جائے اور یہ ہمارے بھارت میں آ کر دوبارہ شامل ہو جائے. یہ خواہش نہیں تھی. باقاعدہ پنڈت جواہر لال نہرو نے جو پاکستان کی آزادی پر جو پہلا پیغام بھیجا، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا اور وہ آ کر ہماری منت کرے گا کہ خدا کے لیے آپ میں دوبارہ اپنے ہاں شامل کر لیجیے. یعنی یہ ان کی ارادے تھے اور یہ ان کا پروپیگنڈا تھا. تو قائد اعظم نے اس پس منظر میں تقریر کی اور ساری دنیا کو یقین دلایا کہ ایک یہ مذہبی یہ جو ہے یہ ریاست نہیں ہوگی، بلکہ ایسی ریاست ہوگی جو اسلام کے آفاقی تصورات پر مبنی ہوگی، جس میں ہر طرح کی شہریوں کی آزادی ہوگی. اور پھر انہوں نے باقاعدہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس میں اقلیتوں کے بارے میں بہت تحفظ کا انہوں نے یقین دلایا، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا جس پہ بعد میں کہ بھئی جب ہم آپس میں ملے جلیں گے اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو پھر یہ ریاست جو ہے وہ مسلمانوں میں اور ہندوؤں کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرے گی، سب کو یکساں حقوق دے گی. تو یہ وہ سارے حالات تھے جس میں قائد اعظم نے تقریر کی، اور اس تقریر میں بھی بڑا توازن تھا. لیکن انہوں نے جو کھل کر بعد میں پھر جو کھل کر جو انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، وہ انہوں نے فروری سن 48 میں امریکی عوام سے خطاب کیا ریڈیو کے ذریعے، اور اس خطاب میں انہوں نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے عظیم اسلامی ریاست وجود میں آ گئی ہے اور ہم اسلامی اصولوں کے مطابق، اس کے طالبات کے مطابق اپنے معاشرے کی تشکیل کریں گے. اور ہمارا جو اسلام ہے اس نے جمہوریت اور رواداری ہمیں 1300 صدی پہلے ہمیں سکھائی ہے، اس لیے ہمیں کسی سے جمہوریت یا
بنیادی حقوق کا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو اسلام نے یہ سب کچھ سکھایا ہے کہ ہم نے جمہوری طریقے سے ریاست حکومت چلا لی ہے، اور یہ ہے کہ سب کو مساوی وہ جو ہے مساوی برتاؤ ہوگا، اور ہم سب کے ساتھ. اور انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی، جسے وہ کہتے تھے کہ کوئی ایک مذہبی کوئی فرقہ ہوگا جو ساری حکومت کا کرے گا. انہوں نے کہا نہیں، ایسا کوئی نہیں ہوگا، عوام ہوں گے، ان کے نمائندے ہوں گے، وہ جو ہے ان کے مشورے سے حکومت چلے گی. تو اس لحاظ سے، اور چنانچہ وہ تو ساری تقریروں میں سن 40 کی جو تقریر ہے جس میں قرارداد لاہور منظور ہوئی، اس میں جتنی وضاحت سے انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اسلام پر ہے، مساوات پر ہے، تو ہم اس وجہ سے ہمارا رویے اور ہے. ہندو جو ہے وہ چونکہ ذات پات میں تقسیم ہیں، اور ان کے جو معتقدات ہیں وہ ہم سے بالکل مختلف ہیں، ان سے ہمارا کوئی ملنا جلنا نہیں ہے، ہمارے ان سے کوئی روابط نہیں ہے، ہم ایک سماجی اعتبار سے ہم ایک دوسرے سے بالکل مختلف اجنبی ہیں، تو اس لیے ہم اکٹھے تو رہ سکتے نہیں ہیں. تو ان کا یہ سارا خیال اور قرآن کی ساری بات وہ جو ہے وہ تو اپنی تقریروں میں بار بار اسلام ہی کا ذکر کرتے رہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہی ہمارے لیے سورس آف انسپریشن ہے. تو اس لحاظ سے قرارداد مقاصد جو ہے وہ قائد اعظم کے تصورات کے عین مطابق تھی، جو میں نے مطالعہ کیا ہے اور اس وقت بھی، اور پھر ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے بھی. تو میں نے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں پایا، بلکہ ایک ہی روایت کا تسلسل ہے. اس عہد میں اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں اور بہت بری باتیں بھی ہوئی ہیں دونوں میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ، پھر دوسرا یہ ہے کہ میں چونکہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا تھا، اور اس پاکستان جب بن رہا تھا اس کے اندر جو ہمارے جذبات، نوجوان تھا، میں 15-16 سال کی عمر تھی جب پاکستان بنا. تو بہرحال ہم نے چونکہ ہندوؤں کے ساتھ ہم رہے تھے 10 سال، یعنی پاکستان بننے سے پہلے، تو وہ اس کی وجہ سے ہندوؤں کا جو رویے تھے، ان کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کا مستقبل کا مسئلہ تھا. تو وہ ہمارے خیال میں تو یہ تھا کہ پاکستان جو بنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. وہ نہ بنتا تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ نہ بنتا تو ہم وہاں میرے خیال میں کسی دفتر میں ہم جو ہے وہ جو تھا کہیں خاکروب ہوتے، کہیں چپڑاسی، زیادہ سے زیادہ. اول تو اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو کہاں پاکستان نے ہمیں اتنا بڑا مقام دیا، تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا، کچھ صحافت میں کردار ادا کرنے کا موقع دیا. تو یہ سب تو پاکستان کی وجہ سے تھا. تو اس کی وجہ سے میرے اندر، ویسے ہمارے والدین کی بھی ہمیشہ، اور حدیث شریف بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور لیاقت اور ہمارے علامہ اقبال بھی یہی کہتے رہے ہمیں کہ ابھی امید سے دامن نہیں توڑنا ہے، اور مایوس نہیں ہونا ہے، اور برے سے برے حالات میں بھی اچھی توقعات رکھنی ہے اور اچھے کاموں کے لیے کوشش کرنی ہے. اس لیے ہم نے تو یہ سمجھا کہ ہمیں، چونکہ ہمارے سامنے وہ سارا نقشہ تھا کہ کون سے سیاستدان ہیں، یہ سارا کیا کر رہے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا. اگرچہ میں کچھ وقت زیادہ، لیکن بہرحال ہم اخبار پڑھتے تھے، ہم نے انڈیا سے ساری چیزوں کا موازنہ کیا تھا، تو ہمیں سب باتوں کا علم تھا کہ پاکستان کے بننے میں ہماری کیا کیا کمزوریاں تھیں، کیا کیا چیز ہمیں میسر نہیں تھی، کیا کیا چیز ہمیں میسر تھی. تو اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ یہ اطمینان رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر کام کرنے کا موقع بھی دے گا، اور ایسے لوگ بھی انہی لوگوں میں سے نکلتے رہیں گے جو پاکستان کو جو اصل منزل ہے اس تک پہنچانے میں وہ مسلسل سرگرم رہیں گے. تو یہ ہمارا ایک خوش فہمی کا کہیے گا اور خوش امیدی کا یہ ایک ذہن ہے جو ہمیں کبھی مایوس ہونے نہیں دیتا.